بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز سامعین کرام اور بزرگان دین اور اہل اسلام کے تمام یہاں بیٹھنے والوں ساتھیوں، ہمارے سامنے وہ مہینہ آ چکا ہے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا کمانے کا، اور جس مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت کو 11 مہینے سجاتے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے روزوں کو فرض قرار دیے گئے ہیں، اس کے روزے کو فرض قرار دیے گئے ہیں، اب اس کا روزہ جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت والا بنایا ہے، اس مہینے کو رحمت والا بنایا ہے، اس مہینے کو مغفرت والا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس کے سامنے روزے رکھتا ہے اور اس بھوک کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھوک کی بدولت اس کے گناہوں کو جلاتے رہتے ہیں۔ بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ دنیا کی آگ کے اندر لکڑی جلتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جلاتے رہتے ہیں شروع دن سے۔ لیکن یہ مہینہ ہمارے سامنے پورا آ چکا ہے، اور کئی آئندہ سال جو گزر گیا اس سال کئی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے تھے کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر تھے اور وہ اب نہیں رہے، تو ہمیں بھی اس مہینے سے یا اس سحال سے یا اس روزے سے یا اس عبادت سے یا اس لیلۃ القدر سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے جو کہ ہم سے پہلے اٹھا گئے۔ ورنہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھوکوں مارنے کے لیے نہیں رکھواتے ہیں، نہیں پیاسے مروانے کے لیے نہیں رکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے اس لیے رکھواتے ہیں کہ بندے کے 11 مہینے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے اندر معاف فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی راتوں کو قیام اللیل بنایا ہے، اللہ سے رو رو کر مانگا جائے، کیونکہ پہلے نبیوں کی امتوں کو اتنا مانگنا نہیں ملا تھا اور رحمت نہیں ملی تھی اتنی، اللہ نے اتنی خلاصی پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں دی تھی جو اس نبی کی امت کو دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں۔ اس سے میں اور آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جس طریقے سے ابھی سیزن چل رہا ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، میرے گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں، یا میری بستی والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب آپ کو روزے ہی رکھنے کی پڑی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، جس طریقے سے 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے کے اندر آپ پر فرض قرار دی گئی ہے، اس کے ایک نماز چھوڑنے پر گناہگار۔ تو اس روزے کا اگر اس روزے کو کوئی نے چھوڑ دیا، اس ماہ مبارکہ کے ایک روزے کو چھوڑ دیا، تو حضرت علی کا قول ہے کہ اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کی قدر نہیں کر پائے گا، اس روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر ایک روزہ چھوڑ دے تو ہم تو کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا رواج ہے مسلمان وہی جو رکھے تو روزے رکھے کوئی نہیں۔ یہ ایمان پہ خطرہ ہے اگر آپ نے اسے دعویٰ کیا تو۔ مسلمان وہی نہیں، مسلمان تو ہم سب ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والے ہم سب ہیں اور ایمان والوں پر سبھی پر یہ روزے فرض قرار دی گئی. بالغ ہونے کے بعد 7 سال سے پار کرنے کے بعد 10 سال کا بچہ ہو اس پر یہ روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں. اب ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام صاحب ہاتھ پیر دکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثروں کا بیماری کا جو تذکرہ سنتا ہوں میں ماہ مبارکہ کے اندر سنتا ہوں. نہیں, اس مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی ہر بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں, ہر مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. آتی نہیں ہے بندے کے پاس مصیبتیں, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس کا بنتا رہے, بن کے رہے, اللہ سے لو لگا کر رہے, اللہ سے قرب حاصل کرے, اللہ سے قریبی حاصل کرے, اللہ سے تعلق حاصل کرے, اللہ کے کلام کو سنے, اللہ کے کلام کو تراویح کے اندر سنے, اور اس کی وہ تراویح ناقص ہوتی ہے جو کہ گیٹ پر کھڑا ہو کر تراویح سنتا ہے اور یا پانی پیتا ہے. امام صاحب نے نیت باندھ لی, اس کی وہ تراویح ناقص ہوگی اگر فوراً نیت اس نے امام صاحب کے ساتھ نہیں باندھی تو وہ قرآن اس کا مکمل نہیں ہوگا. میں اب بھی بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے, آئندہ جمعہ کو میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے, ہمارے نوجوانوں کا یہ ماحول ایک بنا ہوا رہتا ہے کہ یارانہ دوستانہ نبھانے کے لیے وہ نیت نہیں مانتے ہیں, وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, یا مسجد کے اندر رہتے ہیں یا مسجد کے تھوڑے سے باہر رہتے ہیں, کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں. امام صاحب نے نیت باندھ لی, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب امام صاحب رکوع میں کب جائیں گے, جب ہم جا کے رکوع کر لیں گے. تو اس سے قرآن مکمل آپ کا نہیں ہوگا, ناقص ہوگا. آپ نے وہ قرآن مکمل نہیں سنا, اس کے گناہگار ہیں آپ. یہ نہیں سوچے کہ ہم نے قرآن سن لیا, امام صاحب ہم نے فلانی مسجد میں قرآن کو پورا سن لیا ہے. نہیں, یہ مستقل سنت ہے قرآن کو تراویح کے اندر سننا, یہ سنت قرار دیا گیا ہے. میرے دوستو, ہم کہاں جی رہے ہیں, ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماہ شعبان سے ہی اس مہینے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے امت میں ہم پیدا ہیں, جس نبی کے امت میں ہم جی رہے ہیں, جس نبی کی امت بن کر ہم جی رہے ہیں, اس نبی نے اس ماہ مبارک کی کتنی قدردانی کی ہے. آپ فضائل رمضان کے اندر پڑھیے, آپ فضائل اور بھی کتابیں جو آتی ہیں احادیث کی, ان کے اندر پڑھیے کہ اللہ کے نبی نے کتنی اس ماہ مبارکہ کی قدر کی ہے, اور ہم نے کتنی کی ہے, ہم نے کتنی تیاریاں کی ہیں, ہم نے کتنا اسباب کو اکٹھا کیا ہے, اور اس ماہ مبارکہ پہ ہماری کتنی نظر گئی ہے. ابھی شاید میں جھوٹ نہیں بولتا, یا میری بات اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہو سکتی کہ اس مجمع کے اندر برا مت ماننا, اللہ نے یہ روزے آپ پر فرض قرار دیے گئے ہیں, اور میری ذمہ داری ہے کہ یہ بات کو آپ تک پہنچاؤں. جو روزہ چھوڑے گا, مجھے یہ امید ہے کہ اس مجمع کے اندر 10% روزے والے ہوں گے اور 90% بغیر روزے والے ہوں گے. مجھے یہ امید ہے. انہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ نے اس مہینے کو آپ کو عبادت کے لیے اور مغفرت کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے. آپ یہ نہیں عذر بتائیے, صحابہ کے زمانے میں بھی کام تھا اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی کام تھا. ان کے پاس بھی کھیتی باڑی تھی کہ نہیں تھی, یا ہمارے پاس ہے یا میرے پاس ہی کھیتی باڑی ہے, یا کام کا عذر میرے پاس ہی ہے, یا کیوں میرے ہی کٹ رہے ہیں. نہیں میرے دوستو, کیوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے روزوں کے بارے میں پوچھے گا تو اللہ اس بنا پر آپ کو معاف کرے گا, یا آپ یہ عذر بتائیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے اندر؟ بتائیے اگر کوئی یہ عذر بتا کر اللہ سے کہ میرے فصل کٹ رہی تھی اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. نہیں, اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ گناہوں کو اگر معاف کروانا ہے تو اس طریقے سے کروانا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے ہم 300 سال میں کہتے 360 دن ہوتے ہیں, یا تقریباً 365 دن ہوتے ہیں. اتنے دن ہم کما رہے ہیں, اور اللہ نے ان 30 دنوں کے اندر 330 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے اندر معاف فرما رہے ہیں. تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا, نہ محروم کون ہوگا, بد قسمت کون ہوگا, بد نصیب کون ہوگا کہ اس ماہ مبارکہ کی قدر نہ کرے, اس ماہ مبارکہ کے روزوں کا اہتمام نہ کرے, اس ماہ مبارکہ کی تراویح کا اہتمام نہ کرے. میں یہ نہیں کہتا میرے جیسے بھی پڑھے لکھے بھی اتنے آپ کو مل جائیں گے کہ 10% ان میں بھی روزہ رکھنے والے نہیں ہوں گے. نہیں میرے دوستو, یہ غلط ہے, یہ گناہگار ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں.
میرے دوستو مصیبتوں کا دینے والا اللہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سب بخار آ گیا یا ہاتھ پیر درد کرتے ہیں، نہیں، شفا وہی دے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص تراویح کا اہتمام کرے گا جس طریقے سے بتایا گیا ہے، اس کے روزوں کا اہتمام کرے گا جس طریقے سے بتایا گیا ہے، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے گا جس طریقے سے بتلایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ماہ مبارکہ کی آخری راتوں کے اندر ایسا کر دیں گے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، پاک اور صاف کر دیں گے۔ کوئی ہو دنیا میں کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کہ 50,000 روپے قرضہ دے دے اور اس ماہ مبارکہ کے اندر اس کو معاف کر دے؟ بتائیے اگر اس مجمع کے اندر کوئی ہے یا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے یا اتنا بڑا بادشاہ بھی ہو جو کہ 50,000 روپے کو معاف کر دے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سال کے 330 دن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک سیکنڈ، ایک پل بھر میں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اس سے مانگا، اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے جوڑ کر مانگا؟ نہیں مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو صحیح ساتھ جھکایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کو قبول کرتے ہیں جو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف نیت یہ ہو اور ارادہ یہ ہو کہ ذات کرنے اور دھرنے والی صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب اگر ہم پانی پھیرنے نہیں جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کے اندر آ کے ناز بھر دیں گے؟ نہیں میرے دوستو، وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ آپ اس کے اتنے محتاج ہیں کہ جب آپ نے بیج بویا ہے تو سڑے ہوئے بیج کو وہ اگاتا ہے، تو آپ کس نے محتاج ہیں؟ اگر وہ چاہے تو سڑا سکتا ہے اس بیج کو، اور واقعتاً اس بیج کو وہ سڑا کے ہی اگاتا ہے۔ جو ہم بیج بو کر آتے ہیں یا سویابین بو کے آتے ہیں کھیت کے اندر یا گیہوں بو کے آتے ہیں تو وہ سڑ کے اگتا ہے یا ایسے ہی اگاتا ہے؟ سڑ کے ہی اگتا ہے۔ اور جب سڑ کے اگتا ہے تو ایک بالی کے اندر یا ایک پیڑ کے اندر 50 دانے 60 دانے کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا آپ ہیں؟ آپ لے سکتے ہیں کیا؟ آپ اپنے پانی پھیرنے سے، اپنی محنت سے، یہ ایک ذریعہ ہے پانی پھیرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ آپ اس ذریعے کریے، لیکن خاص دینے والی ذات تو اللہ کی ہے میرے دوستو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جو کہ ایک پیڑ کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، ایک بال کے اندر 100 دانے پر قدرت رکھ سکتا ہے، وہ اللہ آپ کے گناہوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا؟ وہ ستار ہے، وہ کریم ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے معافی کروائے، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اس کی ماں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جو ماں جس بیٹے سے محبت کرتی ہو اس سے 70 گنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں اور محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن بندہ اس طریقے سے جی رہا ہے، اس طریقے سے جی رہا ہے، من میں آیا تو کر لیا ورنہ بیٹھ گئے، من میں آئی تو نماز پڑھ لیا۔ آج ایمان کی صرف جھلک باقی ہے، ایمان کے اصل پہچان ابھی باقی نہیں رہی مسلمانوں کے اندر۔ کیوں کہ اس خلوص کو، اس دل کو خالص اللہ کے لیے بنانا پڑے گا، جب جا کے امت مسلمہ پورے ایمان میں داخل ہوگی، ورنہ ابھی تو شکل مسلمانوں والی ہے، شکل مسلمانوں والی ہے، دل مسلمانوں والا نہیں بچا۔ اب یہ ٹوپیاں جو نظر آ رہی ہیں صرف ایک شکل والی بچی ہے، میری اور آپ کی۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں بھی اس کے اندر داخل ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے کیونکہ مغفرت کا محتاج میں بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اس ماہ مبارکہ کے اندر، اور اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تراویح، اس ماہ مبارکہ کی تراویح کا اہتمام کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستوں اور دیگر مہینے کے اندر اللہ نے کیا بتایا کہ اس مہینے کی جو نماز پڑھیں گے آپ، جو فرض نماز پڑھیں گے اس کو میں نے 70 کے درجے کے پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کے جو ایک فرض پڑھے گا اس ماہ مبارکہ کے اندر، جو ہم فرض نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے بدلے 70
70 فرضوں کا ثواب، اور جو ہم نوافل پڑھتے ہیں اس ماہ مبارکہ کی نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے نوافل کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کے دائرے میں بتا دیا گیا ہے۔ جو ایک نفل پڑھے گا وہ فرض اس کے ایک فرض کے برابر ہو گیا، اور دیگر مہینے کے علاوہ، کیونکہ ہم اور جو اس کی تراویحوں کا اہتمام کرے گا، اس کی تراویح جو ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے 1500 نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے پر تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نے کیے دے رہے ہیں، تو شاید تقریباً 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 40 کے اندر تقریباً ایسا لگے کہ 60 ہے نا، 60 ہی ہوں گے، 60,000 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اندر، ایک گھنٹہ کے اندر یا سوا گھنٹہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ناموں میں لکھوا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس ماہ مبارکہ کو موجود پایا ہم نے، ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ اس ماہ مبارکہ سے پہلے ہی چلے گئے، اس ماہ مبارکہ سے محروم رہ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارکہ میں موجود رکھا ہے، تو اس ماہ مبارکہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہیں سنی بات میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔